بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے سلسلے میں گزشتہ نشست میں بات ہو رہی تھی اور ہم نے عرض کیا تھا کہ نمازوں کے اوقات ہیں، ایسے ہی نماز کی رکعتیں بھی ہیں۔ کچھ بات تو پچھلی مرتبہ ہو گئی تھی، اور نماز 3 حصوں میں منقسم ہے، اور بعض فقہا انہی 3 کو 4 قرار دیتے ہیں، یعنی وہ فرض ہے یا پھر واجب ہے یا پھر سنت مؤکدہ ہے اور سنت غیر مؤکدہ ہے یا پھر نفل ہے۔ فرض نمازیں وہ ہیں جنہیں اللہ نے ضروری قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ روم میں 5 نمازوں کو فرض قرار دیا، اور اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اور مسلمان آغاز میں 2 نمازیں ہی پڑھا کرتے تھے، صبح اور شام، اور پھر اس کے بعد جب معراج ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہی 2 نمازوں کو بڑھا کے 5 کر دیا، اور 5 نمازیں 2 رکعتوں پہ مشتمل تھیں، یعنی ظہر کے بھی 2 فرض تھے، عصر کے 2 فرض تھے، مغرب کے 3 تھے، اور پھر باقی عشاء اور فجر کے بھی 2 فرض تھے۔ یہ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو وہاں پھر تیسری مرتبہ تبدیلی کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فجر اور مغرب کی نماز کو قائم رہنے دیا اسی حال پہ، اور ظہر، عصر اور عشاء ان 3 نمازوں کے فرائض کو 2 سے 4 کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو پہلی نماز تم لوگ پڑھتے تھے 2 رکعتوں والی، اسے اپنے سفر کی نماز قرار دے دو، اور یہ جو 4 رکعتوں والی نماز ہے یہ تم پہ اللہ نے فرض کی ہے، یہ جب سفر میں نہ ہو تو تم لوگ یہ پڑھا کرو۔ تو فجر کے 2 فرض، اصولاً تو فجر کے 4 فرض ہونے چاہیے تھے، کیونکہ جب ظہر، عصر اور عشاء میں تبدیلی ہوئی تو فجر میں تبدیلی نہ ہونے کی کوئی بات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے 2 ہی قرار دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز اس کی 2 رکعتوں کی کمی اس طرح سے پوری فرما دی کہ آپ بڑی طویل صورتیں اس میں پڑھتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھتے تھے، اور شروع ہوتی تھی فجر جب ستارے نظر آ رہے ہوتے تھے، اور گھنٹے کی فجر ہوتی تھی، 1.5 گھنٹے کی فجر ہوتی تھی، کیونکہ عام طور پہ سورج جتنی دیر کے بعد نکلتا ہے۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے تھے، اور وہ فجر کی نماز میں سورہ یوسف جیسی لمبی صورتیں 1 رکعت میں تلاوت کرتے، اور دوسری رکعت میں وہ اور بھی لمبی صورتیں اسی طرح کی پڑھتے تھے، سورہ نحل پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں تو اس طرح کی لمبی صورتیں پڑھا کرتے تھے، تاکہ 2 رکعتیں جو ہونی چاہیے تھیں اور نہیں ہیں، وہ ان کی جو طوالت اور لمبائی ہے وہ لمبی قرات سے گویا اللہ کے حضور میں کھڑا رہنا جو تھا وہ 4 رکعتوں کے برابر یہ 2 رکعتیں ہو گئیں۔ اس لیے فجر کی نماز کو طویل نہ پڑھانا یہ اس حکمت کو ختم کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھی، اور اسی وجہ سے پھر سفر میں البتہ آپ نماز بہت مختصر فجر کی بھی پڑھاتے تھے۔ ایسے بھی ہوا ہے کہ آپ نے 2 رکعتوں میں فجر میں جب سفر میں تھے تو اذا زلزلت الارض پڑھی اور نماز پوری کر دی 2 رکعتوں میں، اور ایسے بھی ہوا ہے کہ قل اعوذ برب الفلق پڑھی اور قل اعوذ برب الناس۔ تو سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے، اور یہی بات مستحب ہے۔ لیکن فجر کی نماز کی اتنی طوالت کی ایک وجہ فقہا نے یہ بھی لکھی ہے کہ آدمی کم سے کم بھی 6، 8، 10 گھنٹے کے بعد اب جا کر فجر پڑھ رہا ہے۔ ہر جگہ طلوع اور غروب جیسے ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز کب ہے اور فجر کی نماز کب ہے، تو کہتے ہیں اتنی دیر تک جو اللہ کے حضور میں کھڑا ہونا نہیں ہوا، عبادت نہیں ہوئی، تو اب تھوڑا حوصلہ کرے اور لمبی رکعتیں پڑھے۔
اسی طرح ظہر کی جو نماز ہے اس کی بھی طویل رکعتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اتنی طویل پڑھاتے تھے کہ اب شاید ہی کہیں رہی ہو، وگرنہ ظہر کی نماز بھی چونکہ اتنا طویل وقفہ ہو جاتا ہے کہ صبح سے آپ ظہر تک دیکھیں تو یہ بھی 7-8 گھنٹے بن جاتے ہیں، اور گرمیوں میں یہ وقت اور بھی طویل ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کتنی پڑھاتے تھے. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر سے نکلتے تھے، ہم میں سے کوئی جنگل میں جاتا تھا، اپنی ضروریات سے فارغ ہو کے وضو کر کے آتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی بھی پہلی رکعت ہی پڑھا رہے ہوتے. اسی لیے سنت یہ ہے کہ فجر اور ظہر کی قرات برابر ہے. فجر اور ظہر ان دو نمازوں کی قرات برابر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی شاید شاذ و نادر کہیں یہ کیا ہو کہ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن میں 2-4-10-20 آیات ادھر سے پڑھ لی، وگرنہ عمومی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے تھے کہ نماز میں پوری صورتیں پڑھا کرتے تھے. اس لیے اصل سنت یہی ہے کہ نماز میں پوری صورتیں پڑھی جائیں. اگر پوری صورتیں نہیں آتی تو ظہر اور فجر اور ظہر دونوں نمازوں میں 60 آیات کم سے کم پڑھنی چاہیے تاکہ سنت کے مطابق نماز ہو سکے. اور 60 سے 70 آیات 80 آیات یہ ہے فجر اور ظہر. اور عصر اور عشاء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری صورتیں پڑھتے تھے. ان صورتوں کی بھی تقسیم ہے، اور وہ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر 30 سے 40 آیات یہ عصر میں اور عشاء میں پڑھنی چاہیے، اور مغرب میں 8-10 آیتیں بھی کافی ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پہ معمول تھا. اور جہاں تک قرآن کریم میں تقسیم کا تعلق ہے، سورہ حجرات 26ویں پارے میں آتی ہے، اس سے لے کے 30ویں پارے کی سورہ بروج تک، بروج سے پہلے یہ جتنی صورتیں ہیں یہ سب کی سب فجر اور ظہر کے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی صورتوں میں سے پڑھتے تھے. اس لیے فرض کیجئے کہیں بھی کوئی نظام تعلیم بنتا ہو تو بچوں کو سورہ حجرات سے لے کے والناس تک 4-4.5 پارے بنتے ہیں، یہ یاد کرانا چاہیے. اتنا نہ ہو سکے تو پھر 30واں پارہ تو یاد کرا دینا چاہیے تاکہ نمازیں کم سے کم سنت کے مطابق ہو سکیں. تو اس لیے 26ویں پارے کی سورہ حجرات، 30ویں پارے میں سورہ بروج سے پہلے تک یہ جتنی صورتیں ہیں یہ فجر میں اور ظہر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، یا پھر اسی کے برابر اتنی آیات پڑھتے تھے، لیکن عمومی طور پر پوری صورتیں پڑھتے تھے. عصر اور عشاء کی قرات برابر ہے. عصر اور عشاء میں سورہ بروج سے لے کے اور سورہ بینہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اس صورت سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اور یہ وہ تقسیم ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا تھا اپنے جتنے بھی ان کے امراء تھے، گورنر تھے، اور انہیں لکھا تھا کہ ان اہم امرکم عندی الصلاۃ، اور سب سے زیادہ ضروری چیز میرے سٹاف کے لیے، میرے گورنرز کے لیے سب سے اہم چیز یہ نماز ہے، اور اس نماز کو پورا کرنا ہے. اور پھر انہوں نے حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بھی لکھا کہ یہ صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور ایسے ہی لوگوں کو نماز پڑھانی ہے، امیر شہر، گورنر، جو بھی ہے. اسی لیے اصل سنت یہ ہے کہ جنازہ شہر کا امیر پڑھا. جنازہ جو ہے وہ شہر کا امیر یا گورنر جو بھی ہے، اصل سنت یہ ہے کہ وہ پڑھائے. سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو مدینہ منورہ کا جو گورنر تھا وہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کے خلاف تھا. اختلافات تھے بہت سے، اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ بڑھے تاکہ اپنے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھائیں. پھر پیچھے ہٹ گئے اور ان کا لولا سنہ، اگر سنت یہ نہ ہوتی، اسلام کا طریقہ یہ نہ ہوتا کہ شہر کا امیر یا گورنر جنازہ پڑھائے گا تو میں بھائی کا جنازہ خود پڑھاتا. اسی لیے پہلا حق، اور اتنا زیادہ حق ہے کہ اگر وہ جنازہ پڑھا دیں، گورنر ہے،
یا امیر ہے شہر کا، مثلا ہمارے زمانے میں ڈپٹی کمشنر ہے، یہ جنازہ پڑھا دے تو پھر سب کا حق ثابت ہو جاتا ہے، دوسرا جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا، نہیں کوئی پڑھا سکتا۔ اتنی زیادہ اسلام نے اہمیت دی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ سب سے زیادہ ضروری جو نماز ہے تو اس طرح کرنی ہے، اور مغرب کی قرات وہ لم یکن الذین کفروا کے آخر سے لے کے آخر قرآن تک والناس تک کوئی بھی پوری صورت پڑھ لی جائے فرض نماز ہو۔ دوسری اس ترتیب میں پھر واجب آ جاتے ہیں۔ یہ وتر جو ہے یہ ہمارے حنفی فقہا اسے واجب کہتے ہیں، باقی ائمہ اس کے وجوب کے قائل نہیں ہیں، لیکن حنفی فقہا کہتے ہیں وتر واجب ہے۔ تو اس کے واجب ضروری ہونے پہ اتنا زور دیتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ وصیت کرے کہ میری نمازوں کا کفارہ ادا کیا جائے تو ہر دن میں پھر 6 نمازیں بنتی، 5 فرض اور چھٹی یہ چیز وتر، ان 6 نمازوں کا کفارہ، اور نماز کا کفارہ اگر وہ وصیت کرے گا تو ہر نماز کا کفارہ ایک صدقہ فطر کے برابر، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اور اگر کوئی وصیت نہ کرے اور کوئی آدمی اپنی طرف سے، کوئی بیٹا بیٹی اپنے والدین کی طرف سے، تاکہ اللہ کے ہاں ان کی چھوٹ ہو جائے نماز کے معاملے میں، وہ کریں ان کی مرضی ہے، نہ کریں ان کی مرضی ہے، لیکن اگر کوئی وصیت کرے گا تو 6 نمازوں کی کرے گا۔ اس ایک صحیح مسئلے کو جب بگاڑا گیا، غلط کیا گیا، تو پھر کیا ہوا؟ پھر کچھ فرقوں نے کہا کہ اچھا اس طرح کرو کہ آپ اپنی 10 سال کی نمازوں کے پیسے جمع کرا دو تو یہ ہمارے ذمہ رہا۔ اس نے جماعت خانے میں جا کے 50 سال کی نمازوں کے پیسے جمع کرائے، نماز کی بھی چھٹی ہو گئی اور جماعت خانہ بھی چل پڑا، پیسے کا معاملہ پھر یوں ہو گیا۔ یوں صحیح چیزوں سے گمراہیاں پھیلتی۔ کوئی آدمی اگر صحیح بات کو ختم کرنا چاہے تو پھر وہ کدھر سے کدھر لے جا سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے کفارہ تو دینا ہی ہے، تو مرنے کے بعد کی بجائے زندگی میں ہی ادا کر دو تو تمہارا بھی فائدہ ہے ہمارا بھی فائدہ ہے۔ تو پھر وہ نماز کی اہمیت بھی ختم ہو گئی، کہ نماز ہی والعیاذ باللہ ختم ہو گئی۔ تو اس لیے قرات جو ہے فجر اور ظہر کی برابر ہے، عصر اور عشاء کی برابر ہے، اور مغرب کی نماز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بینہ سے لے کے آخر تک کی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تقسیم کی تھی۔ یہی ہمارے نزدیک اثر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو عشاء پڑھاتے تھے والسماء ذات البروج، اور پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں والسماء والطارق پڑھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی قرات فرض نمازوں میں کرنے سے منع بھی فرمایا ہے، بہت ناراضگی کا اظہار بھی کیا، یعنی بہت ہی زیادہ لمبی ہو جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھے اطمینان سے، ٹھیک ہے، ایک ہے کہ اتنی قرات کر لے کہ بہت لمبی ہو جائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے تھے، اور معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تعلق کے خاطر تھا ان سے۔ معاذ رضی اللہ عنہ ایک دن آئے اور انہیں ہاتھ ملایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ کھردرے ہو گئے ہیں، سخت ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے کہا معاذ جی کیا ہوا ہے؟ ہم کہ اللہ کے رسول کھیتی باڑی کرتا ہوں اور ہل چلاتا ہوں، اس وجہ سے ہاتھ کھردرے ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے اس سے معاذ رضی اللہ عنہ کے ایک دم سے ہاتھ چوم لیے اور فرمایا ایسے ہاتھ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو لوگ اپنا کام کاج خود کرتے ہیں، معاش کے ذرائع میں محنت کرتے ہیں، تو یہ ایسے ہاتھ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ معاذ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد میں امام مقرر کر دیا، اور مدینہ منورہ میں 9 مسجدیں تھیں جو آپ نے خود اجازت دے کے بنوائی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک مسجد میں جمعے کے لیے اجازت دی تھی۔ جمعے کے دن فرمایا سب اس بڑی مسجد میں آؤ گے۔ اب یہ کہیں بھی نہیں رہ گیا، پھر آبادیاں بڑھنے لگی، شہروں کے مسائل پیدا ہونے لگے، تو ظاہر ہے بڑا مشکل تھا، لیکن اہل تشیع نے اسے اختیار کیا۔ وہ اب تک کہتے ہیں کہ جو اصل مسلک ہے ان کا، کہتے ہیں شہر میں ایک ہی جگہ جمعہ ہوگا جہاں سب لوگ آئیں گے۔ تہران میں دیکھیں ایک ہی جگہ جمعہ ہوتا ہے جہاں سب لوگ جمعے کے دن جاتے ہیں۔ یہ تو پھر آہستہ آہستہ جب آبادیاں بڑھیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ
کہ بغداد شہر میں جو دریا گزرتا ہے تو دریا کے اس طرف والے ادھر ایک جمعہ کر لیا کریں، ایک جمعہ ادھر کر لیا کریں، پھر 2 3 4 پھر اپنے اپنے مسائل ہوتے گئے۔ وگرنہ آج سے 50 سال پہلے بھی شہر میں چھوٹی مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوا کرتا، لوگ جامع مسجد جاتے تھے، بڑی مسجد جاتے تھے۔ اب تو سنت سے اتنا انحراف ہو گیا ہے کہ لوگ عید تک چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں پڑھنے لگے ہیں، ورنہ آج سے 50 سال پہلے بھی عید گراؤنڈز میں جا کے لوگ پڑھتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسجد نبوی میں عید نہیں پڑھائی۔ 2 سال ایسے گزرے ہیں جب بارش ہو گئی تھی تو آپ نے کہا کہ چلو عید مسجد میں پڑھ لیتے ہیں، اب کوئی حل نہیں ہے، ادروائز کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں عید کی نماز نہیں پڑھائی۔ عید کی نماز گراؤنڈز میں ہوتی تھی، کھلے علاقوں میں ہوتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے عورتیں بھی عید کی نماز میں آئیں، اگرچہ وہ اپنی عذر کی وجہ سے، معذوری کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکیں، تو آپ فرماتے تھے کہ تم بھی آؤ اور عید کی دعا میں شرکت کرو۔ عید کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے یہ قبولیت کے اس درجے کی دعا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو بھی کہتے تھے کہ اس عید کی نماز میں آیا کرو، اور اگر نہیں پڑھ سکتی ہو نماز تو کوئی حرج نہیں، بیٹھی رہو، لیکن اس دعا میں ضرور شریک ہو جایا کرو۔ یہ ساری سنتیں اور طریقے لوگوں نے ختم کر دیا۔ اس لیے نماز میں اصل میں چیزیں یہ ہیں جن کی پابندی ائمہ کو بھی کرنی چاہیے۔ تو مساجد میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے ذمے ایک مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، اور معاذ رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھتے تھے، ایک ایک رکعت میں 2.5 پارے۔ تو ایک آدمی ایک دن آیا، اس نے کہا حضرت جی آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم تو سارا دن محنت مزدوری کر کے تھکے ہوئے آتے ہیں اور آپ اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں، یہ ہم سے نہیں پڑھی جاتی، اب نماز مختصر کریں۔ لوگوں میں دین کا ایک جذبہ تھا، تعلق تھا خدا سے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ تم منافق تو نہیں ہو گئے، عبادت سے ایسے کرتے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل کوئی منافقت کی بات نہیں ہے، میں جاؤں گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوں گا۔ ایک دن حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نماز شروع کی تو یہ مسجد نبوی میں پہنچ گئے، کہا اللہ کے رسول معاذ ایسے لمبی لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں۔ معاذ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ تھی کہ یہ واحد صحابی ہیں، اکیلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی میں کہتے ہیں میرا ہاتھ پکڑا اور قسم کھا کے خدا کی کہا کہ اللہ انی لہ، معاذ مجھ سے بڑی محبت ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بھی بڑی محبت ہے آپ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ دیکھو نماز کے آخر میں تمہیں ایک تحفہ دوں، ایک اچھی چیز سکھاؤں، اور پھر فرمایا کہ معاذ مجھ پہ درود بھیجنے کے بعد سلام سے پہلے ہمیشہ یہ دعا مانگتے رہنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میری مدد کر کہ میں تجھے یاد کرتا رہوں، زندگی بھر تیرا شکر ادا کرتا رہوں، اور اللہ جو بھی عبادت کروں بہت خوبصورتی سے ادا کروں۔ معاذ رضی اللہ عنہ ساری زندگی یہ دعا مانگتے رہے۔ عمر بھی تھوڑی ہوئی، 35 برس کے تھے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ان کے انتقال ہو گیا تھا، لیکن معاذ رضی اللہ عنہ نے نماز اس دن شروع کر رکھی تھی۔ انہوں نے آ کے کہا اللہ کے رسول معاذ تو اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں، ہم نہیں پڑھ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے مسجد آتا، مسجد نبوی میں آپ نے نماز پڑھا دی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ معاذ جب فارغ ہوئے اتنی لمبی عشاء پڑھا کے اور پیچھے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ ہاتھ سے اور فرمایا معاذ فتان، معاذ تو لوگوں کو آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے، لوگوں کا امتحان لینا چاہتے ہو؟ تم اتنی لمبی نمازیں تمہیں پتہ نہیں ہے؟ تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں مسافر ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے جلدی جانا ہوتا ہے کہیں نہ کسی کام کی وجہ سے۔ معاذ تمہیں نہیں پتا تمہارے پیچھے کام والے لوگ بھی آتے ہیں، مریض بھی آتے ہیں، مسافر بھی آتے ہیں، خبردار جو ہے اتنی لمبی نماز پڑھائی۔ اور فجر اور عشاء کی نماز میں یہ پڑھا کرو والشمس وضحاہا، اور فرمایا کہ واللیل اذا یغشی، بس یہ چھوٹی صورتیں پڑھا کرو۔ معاذ رضی اللہ عنہ خود اس حدیث کو سناتے تھے اور بتاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ڈانٹ پڑی تھی
محبت جہاں کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ استاد سے کسی سے محبت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی میں تو اس جماعت میں پڑھتا تھا، استادوں نے یوں ڈانٹا تھا، وہ محبت کی ایک بات تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں یہ صورتیں پڑھتے تھے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ غور کریں، اس لیے کہ نماز تو بہرحال پڑھنی ہے تو کیوں نہ اسے سنت کے مطابق پڑھا جائے، کیوں نہ اسے صحیح طریقے پہ، ہم نہیں پڑھ سکتے چلیے عمر گزر گئی، بچوں کو یاد کرا، کم سے کم 30واں پارہ یاد کرا دیا جائے تو ساری نمازیں سنت کے مطابق ہو جائیں گی، لوگ اس پہ دھیان نہ دیتے۔ پھر نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی نماز پڑھے تو بالکل سے سیدھا کھڑا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ چیز تھی کہ آپ نماز جب پڑھاتے تھے تو بالکل سیدھے کھڑے ہوتے تھے، اور اصول کی بات تو یہ ہے کہ نگاہ بالکل سامنے ہونی چاہیے۔ اصل تو یہی تھا، لیکن ہوا یہ کہ اگر لوگوں کو یہ اجازت دے دی جائے تو پھر وہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں، یہ مشکل ہو گئی۔ اس لیے فقہا نے کہا کہ سجدے کی جگہ پہ نظر ہونی چاہیے، مگر اصل یہ ہے کہ قبلے کی طرف نظر ہونی چاہیے، تو قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوا جائے بالکل صحیح طور پہ، اور دونوں ہاتھ اس طرح نماز کے لیے اٹھائے جائیں کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز میں زور دیا ہے اس بات پہ کہ لوگ قبلے کی رعایت کریں اور قبلے کی طرف لوگ متوجہ ہوں۔ اسی لیے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا کہ قبلتکم حیم و میتن، یہ بیت اللہ جو ہے نا تمہارے مردوں کا بھی قبلہ ہے اور تمہارے زندوں کا بھی۔ ہمیشہ یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے، اور یہ جو مفتی حضرات ہیں نا جنہوں نے 20 30 سال کام کیا ہے فتوے کا، ان سے پوچھنا چاہیے، انہیں پتہ ہے مسئلہ، ورنہ یہ جو نئے آ رہے ہیں انہیں پتہ نہیں پتہ ہے کہ نہیں پتہ کہ میت کو لٹاتے وقت بھی قبلے کا خیال کرنا چاہیے۔ بالکل غلط طریقہ ہے کہ میت کو سیدھا لٹا دیا اور قبلے کی طرف چہرہ کرتا۔ بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھے اور اسی طرح یہ غلطی کرتے ہیں۔ ہمیشہ میت کو دائیں کروٹ پر لٹانا چاہیے، پورا جسم اس کا قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ جس طرح انسان سوتا ہے اسی طرح انسان سونے کا بھی طریقہ یہی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ پر لیٹتے تھے۔ میت کو قبر میں لٹانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ میت کو دائیں کروٹ نیچے ہوگی اور بائیں اوپر ہوگی، اوپر کا ہاتھ میت کو اوپر رکھ دیا جائے، اور دائیں طرف جب لٹایا جائے گا تو ہاتھ اس کے پہلو سے پسلیوں سے نکال کے آگے کر دیا جائے، اور جب وہ اس طرح میت لیٹی ہوئی ہے تو لامحالہ پیچھے کی طرف گرے، تو پیچھے کی جو دیوار ہے اس کے اور میت کے درمیان مٹی کے ڈھیلے رکھ دینے چاہیے تاکہ ایک طرح کی ٹیک اس کی لگ جائے۔ یہ طریقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے نا کہ تمہارا قبلہ ہے زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، یہ وہ چیز ہے جو کرنی چاہیے۔ لوگ بڑا ظلم کرتے ہیں میت پہ، یہ اس کا حق نہ ہے۔ قبر کے جو اوپر مٹی ہوتی ہے یہ میت کا حق ہے۔ اگر کوئی آدمی اس مٹی کو لے گا، قبر خراب کرے گا تو میت کا حق مارے گا، اب اس سے معافی کیسے مانگے گا؟ سوچنے کی بات ہے نا، کوئی زندہ ہو تو آدمی معافی مانگ لے، میت کے بھی کچھ حقوق ہو۔ ہمیشہ قبلہ رخ لٹانا چاہیے میت کو۔ اس مسئلے کو پوری طرح آپ کسی سے پوچھیں، اچھے جو مفتی منجے ہوئے ہیں تو آپ کو یہ مسئلہ بتائیں گے، حنفی فقہا نے سے لکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زندہ اور مردہ سب کا قبلہ، تو نماز کے لیے جب ہاتھ اٹھائے تو دونوں ہتھیلیاں اور انگلیاں ان کو ایسے کرنا چاہیے، یعنی یہ دونوں ہتھیلیاں اور انگلیاں ایسے کر کے ایسے اللہ اکبر کہتے، اس طرح سے اللہ اکبر کہنا، یوں ہاتھوں کو رکھنا، یہ سنت کے خلاف ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، یعنی پسندیدہ چیز نہیں ہے شریعت میں۔ انگلیاں کھلی ہوں بند ہوں کوئی پرواہ نہیں۔ نماز میں دو مقامات ایسے ہیں جہاں انگلیاں کھولنے اور بند کرنے کا حکم ہے۔ ایک رکوع میں جب جائے تو ساری انگلیاں کھول دو 10 کی 10 انگوٹھوں سے، سجدے میں جائے تو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو بند کر دینا چاہیے بس۔ باقی جتنی نماز ہے اس میں انگلیاں کھلی ہوں بند ہوں جو بھی ہو، شریعت اس کی پرواہ نہیں کرتی۔ تو دونوں ہاتھ انگلیاں انگوٹھے سب قبلہ کی طرف، اور کانوں کو کی یہ جو لو ہے یہ اس کو چھوئے
یا اس کے برابر ہاتھ لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت آتی ہے کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، یہ بھی آتی ہے کہ سر مبارک تک اوپر ہاتھ اٹھاتے تھے، یہ بھی آتی ہے کہ دونوں شانوں اور کانوں کے درمیان۔ تو اس کا آسان طریقہ تھا کہ سب سنت کی چیزیں جمع ہو جائیں، وہ یہ ہے کہ اس کے انگوٹھے کانوں کی لو تک پہنچیں یا اسے چھوئیں یا اس کے برابر آ جائیں، تو اللہ اکبر کہہ کے دونوں ہاتھ باندھ لینے چاہیے۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے سیدھے ہاتھ کو 3 حصوں میں منقسم کر لے، تقسیم کرے، اور یہ جو انگوٹھا ہے اور یہ جو چھوٹی انگلی ہے اس کے ذریعے کلائی پکڑ لینی چاہیے۔ کلائی میں یہ جو ہڈی ابھری ہوئی ہے اس کے اوپر سے کلائی کو پکڑ لینا چاہیے، اور یہ جو 3 انگلیاں یہ ادھر آ جائیں، اور یہ جو دوسرے ہاتھ کی انگلیاں وہ نیچے لٹکا دی دینی، انہیں اپنی طاقت، اپنی قوت گرفت سے دوسری کلائی کے پیچھے کر، یعنی وہ ایسے آ جائے۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ لوگ انگلیاں پکڑ لیتے ہیں، انگوٹھا یہ اس انگلی سے یہ گرپ ہو جاتی ہے، پکڑ لیتے ہیں اور باقی ہاتھ نیچے کی طرف لٹکا دینا، یہ صحیح چیز نہیں ہے۔ سنت یہی ہے کہ انگلی سے ایسے اور انگوٹھے سے پکڑ لیا جائے، یہ 3 انگلیاں اوپر آ جائیں، اور جو باقی ہاتھ انگلیاں یہ دوسری کلائی کے پیچھے چھپ جائیں گی، یہ طریقہ صحیح ہے۔ اور ناف کے نیچے ہاتھوں کو باندھے، ناف سے بالکل نیچے، اور پھر وہ پڑھنا اللہ اکبر کہہ کے۔ یہ پہلی تکبیر جو ہے اللہ اکبر، اس کا کہنا فرض ہے۔ اگر کسی نے یہ تکبیر نہیں کہی تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی، ہاتھ باندھ دیے نماز نہیں شروع ہوگی۔ اس اللہ اکبر کہنے سے نماز شروع ہوگی، چاہے ہاتھ کھلے ہیں اور چاہے بندے۔ اس سے ویسے وہ سنت ہے، یہ اللہ اکبر کا کہنا فرض ہے۔ اسی لیے شریعت نے بڑی سختی سے 2 مقامات پہ پابندی کا حکم دیا ہے۔ امام جو ہے نا اس کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ اللہ اکبر کبھی بھی لمبا نہ کرے۔ بڑا ظلم کرتے ہیں وہ امام جو اس تکبیر تحریمہ کو کھینچتے ہیں، اللہ اکبر۔ اب اکبر کی رے جو پیچھے مقتدی ہے نا وہ پہلے پڑھ دیتا ہے، تو سمپلی کہتا ہے اللہ اکبر، اور امام اتنا لمبا جو سے کھینچتا ہے نا، نتیجہ یہ کہ امام کی نماز شروع نہیں ہوئی اور مقتدی کی شروع ہوئی، وہ تو ختم ہو گئی نماز ہی اس کبھی بھی۔ اسی لیے مسائل میں فقہا نے لکھا ہے کہ امام کو چاہیے احتیاط کرے، یہ امامت ایسی آسان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے، ایک آدمی نے گلی میں تھوک دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور آپ نے فرمایا قبلے کی طرف تھوکتے ہو، امامت سے ہٹا دیا، تمہیں پتہ نہیں ہے تھوکنے کا کیا کیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شدید تنبیہ کی اور فرمایا تم میں سے جو لوگ قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکتے ہیں نا، قیامت میں یہ سارا تھوک انہی کا انہی کے چہرے پہ پڑتا ہے۔ اس لیے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے کوئی ڈسپلن، کوئی ایک چیز کو سکھایا ہے، کیا چیز کیسے کرنی ہے، کیا چیز کیا اس کا حکم ہے، تو اس لیے حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے کہ کلی کرتا ہے نا آدمی وضو میں، تو قبلے کی طرف اگر منہ ہے تو کلی کو فوارے کی طرح سامنے نہ پھینکے، بلکہ سر جھکائے اور نیچے کی طرف پھینکے، کیونکہ یہ بھی قبلے کے احترام میں بات داخلہ ہوتی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بظاہر، لیکن انسان اگر ان چیزوں میں کوتاہی کرتا ہے تو ادب اور احترام کا جو پہلو ہے وہ آہستہ آہستہ سے پھر نکلتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ اکبر سمپلی کہنا چاہیے۔ اور دوسرا مقام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جو سلام پھیرنا ہے نا، اس میں جو امام لمبے سلام پھیرتے ہیں نا، السلام علیکم، تو مقتدی تو پہلے ہی سلام پھیر دیتا ہے، اس مین پہ نماز پوری ہو جاتی ہے، مقتدی کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے امامت کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے۔ یہ نماز کی امامت صغرا ہے، چھوٹی امامت ہے، اور امامت کبرا خلافت ہے، حکومت ہے۔ تو جو نماز نہیں پڑھا سکتا وہ حکومت کیا کرے گا کرتا ہے۔ یہ ہے شریعت کا فلسفہ، نماز بھی خود ہی پڑھا امامت صغرا۔ اسی لیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت
پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس سے استدلال کیا تھا۔ ان سے پوچھا گیا کہ خلافت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اپنے مسلح پہ کھڑا کر گئے تھے بس وہی خلیفہ تھا، جس کے ذمہ والی نماز کرتی تھی وہی آدمی ہمارا خلیفہ ہے، اور کیا کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ دونوں اللہ اکبر ایک اور السلام یہ میم تک بالکل اطمینان سے ان الفاظ کو ادا کرنا چاہیے، لمبا نہیں کھینچنا چاہیے۔ احتیاط مقتدی بھی کریں تو اسی طرح کہ امام نے اللہ اکبر کہہ دیا، فارغ ہو گیا، اب اللہ اکبر کہے احتیاط سے۔ اس اللہ اکبر کہنے کے بعد، ہاتھ باندھنے کے بعد پھر ثنا پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ تو ہے ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت دعائیں پڑھتے تھے اس مقام پہ، اتنی دعائیں تھیں کہ حدیث کی کتابوں میں آئی۔ کبھی کبھی یہ پڑھتے تھے کہ اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہ مجھے ایسے پاک کر دیں جیسے سفید کپڑا دھلنے کے بعد پاک ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی اس موقع پہ ہم تو صرف سبحانک اللہ ہی پڑھتے ہیں نا، لیکن کیسی زبردست چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اور فرماتے اللہم باعد بینی و بین خطایا، اللہ میرے میں اور گناہ کی زندگی میں اتنا فاصلہ ڈال دے، کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہ جسے مشرق اور مغرب کو تو نے دور کر دیا اپنی قدرت سے، رحمت سے، میرے اور گناہ کی زندگی میں اتنا فاصلہ ڈال۔ کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دعائیں پڑھی، سب دعائیں آئی ہیں لیکن اب لوگوں نے چھوڑ دیا، سبحانک اللہم و بحمدک، اس سے آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ ہمارا نصاب تعلیم کچھ نہیں کرنا۔ بچوں کو یہ چیزیں اگر سکھا دی جائیں کہ بیٹے یہ بھی پڑھنا ہے، یہ بھی پڑھنا ہے، ان میں سے کوئی چیز پڑھنی ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، کون سا ان کے حافظے پہ اتنا بوجھ پڑ جانا ہے، نصاب تعلیم۔ اس کے بعد پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی، اور اس کا طریقہ یہ ہے، نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے، اس کے بعد کوئی اعوذ باللہ بسم اللہ کچھ نہیں، سیدھے سادھے سبحانک اللہم و بحمدک یا دعا۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ جہاں سے شروع کرنی ہے پہلی رکعت میں، اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ اگر کوئی شخص الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرے اور نہ بسم اللہ پڑھے اور نہ ہی اس نے پہلی رکعت میں اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، اگر وہ بسم اللہ نہیں پڑھتا سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری، تیسری، چوتھی رکعت میں، تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، دوسری کے لیے کھڑا ہوا بسم اللہ پڑھی فاتحہ شروع کری، تیسری میں بھی، چوتھی، اگر کوئی بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ نہیں ملاتا اور یہ عادت بن جائے گی تو یہ سنت موقدہ کا ترک ہے، یہ سنت موقدہ کا ترک ہے، جو گناہ ہے۔ نماز جب پڑھنی ہے تو پھر آدمی سیکھے، اس کو پڑھے، تو پہلی رکعت میں اعوذ باللہ، کیونکہ آپ قرآن پڑھنا شروع کر رہے ہیں، اس سے پہلے آپ نے قرآن کی کوئی چیز نہیں نہ پڑھی، قرآن یہاں سے آپ شروع کر رہے ہیں، اللہ کہتا ہے فاستعذ باللہ، جب بھی قرآن پڑھو اللہ سے پناہ مانگو کہ شیطان کہیں اپنی کارستانی کوئی نہ دکھائے۔ پہلی رکعت میں اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا، امام کے پیچھے ہیں تو آمین کہیں گے، آپ اپنی نماز پڑھیں تو الضالین کے بعد آمین۔ آمین کا مطلب یہ سریانی یہودیوں سے ہمارے یہاں عربی میں یہ لفظ آیا تھا، یہودی اب بھی آمین کہتے ہیں، اور عربی میں جب آیا تو آمین ہو گیا، یعنی اے اللہ قبول فرما۔ بس اس کا سمپل سا ترجمہ ہے، یہ جو دعا میں نے مانگی ہے اے رب قبول فرما۔ اس کے بعد سورت ملانی ہے یا تلاوت کرنی ہے، اس میں آدمی کو اختیار ہے، بسم اللہ پڑھ لے، بہت اچھی بات ہے، نہیں پڑھتا کوئی حرج، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، بہت اچھا ہے، نہیں پڑھتا اور قل هو اللہ احد سے شروع کر دیتے تو ٹھیک ہے، اس مقام پہ نہیں، لیکن فاتحہ سے پہلے ہر رکعت میں، پہلی رکعت میں اعوذ باللہ بسم اللہ پھر فاتحہ، اور دوسری، تیسری، چوتھی رکعت میں بسم اللہ اور پھر فاتحہ۔ سورت ملائے، اور سورت ملانے کے بعد پھر رکوع میں جانا، سورت ملانے کے بعد جتنا بھی ایک بڑی آیت پڑھ لیں، 3 چھوٹی آیات پڑھ لیں، پوری سورت پڑھ لیں جو یہ ہے، پھر رکوع میں جانا ہے، اور رکوع میں اصولی طور پہ اتنا جھکنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جھکتے تھے کہ ان کا سر مبارک، کمر اور پیٹھ ایک لیول میں آ جاتا،
یہی سنت ہے کہ رکوع میں اتنا جھکنا چاہیے آدمی کو کہ سر، کمر اور پیٹھ سب ایک لیول، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں ہم نے اندازہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سٹریٹ ہو جاتے تھے، سیدھے ہو جاتے تھے کہ اگر ہم پانی کا پیالہ ان کی کمر پہ رکھ دیں تو پانی نہ گرے، اتنا زیادہ۔ رکوع شروع ہو جاتا ہے، اگر انگلیوں نے گھٹنوں کو چھو لیا تو رکوع ہو گیا۔ مثلاً ایک آدمی آیا اور امام رکوع میں جا رہا ہے جماعت سے ملنے میں، اس نے کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہا، اتنا قیام اس کا کافی ہے، ثنا پڑھے نہ پڑھے، پڑھ لے بہت اچھی بات ہے، اس کو خود اندازہ ہوگا کہ امام رکوع کتنا کرتا ہے، نہیں پڑھی اور وہ جھکا اور امام نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، تو اگر اس کی انگلیوں کے پور نے گھٹنوں کو چھو لیا ہے تو اس کا رکوع ہو گیا، یہ رکوع میں شریک ہے۔ اس لیے رکوع کا آغاز ہو جاتا ہے جب آدمی کی انگلیاں گھٹنوں کو چھو لیں، اور اصل رکوع میں یہ ہے وہ جو پہلے عرض کیا کہ اتنا سیدھا جھک جائے کہ کمر، سر اور پیٹھ کے سب ایک لیول میں آ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جھکتے تھے اور یہی سنت کا طریقہ ہے نماز میں۔ اس کے بعد وہ کھڑا ہو جائے گا اور سمع اللہ لمن حمدہ قوما ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہر اس شخص کی تعریف سنی جس نے اللہ کی تعریف کی۔ سمع اللہ، اللہ نے سنا، لمن حمدہ جس نے اللہ کی تعریف بیان کی۔ اللہ کو بہت پسند ہے کہ لوگ اس کی تعریف بیان کریں، بہت پسند ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ، ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے، اور جب تم سو کے اٹھو تو سب سے پہلا جملہ زبان سے کہو سبحان اللہ و بحمدہ، سبح بحمد ربک، اپنے پروردگار کی تعریف کرو، ہم بیان کرو، جس میں تسبیح ملی ہوئی ہو، کب؟ حین تقوم، جب تم اٹھو۔ اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی بیٹھتا ہے تو اٹھے جب تو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ۔ ایک تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ جب تم نیند سے اٹھو تو پہلا جملہ کسی بھی حالت میں کہو، یہ کہو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔ یہ سارے جملے اللہ کی تسبیح اور حمد ملی ہوئی ہے۔ یہ فرمایا صحیح کھڑا ہو جائے اور دونوں ہاتھ لٹکا دینے چاہیے۔ دونوں ہاتھ بعض ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر دیر تک کھڑا ہونا ہے تو کہتے ہیں دونوں ہاتھ باندھ دینے چاہیے۔ آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، پھر اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان اور رکوع سے کھڑا ہو کے آپ اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے اور اتنی دیر تک دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے، ہمیں کبھی کبھی شبہ ہوتا تھا کہ کہیں بھول تو نہیں گئے آگے، لقمہ نہ دے دیں۔ اس لیے یہ صحیح کھڑا ہونا اور دونوں سجدوں کے درمیان اس طرح بیٹھنا کہ ہڈیاں اپنی جگہ پہ آ جائیں، یہ واجب ہے۔ مسئلہ بہت اہم ہے۔ آدمی صحیح کھڑا نہیں ہوا اور رکوع سے ہی سجدے میں چلا گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، نماز ہوگی شرعاً یہ واجب۔ آپ کبھی عمرے پہ جاتے ہیں تو حرم میں جو لوگ نماز پڑھاتے ہیں ائمہ جو ہیں، وہ آپ دیکھیں کتنی دیر کھڑے رہتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ وہی اصل سنت ہے۔ ہمارے نزدیک بھی طریقہ یہی ہے، لیکن جو کہ تعلیم نہیں رہی نا، اس لیے لوگ جلدی کرتے ہیں، ورنہ اس پہ کھڑا ہونا سمع اللہ لمن حمدہ یہ واجب ہے۔ اس کے بعد 4 جملے ہیں، ربنا لک الحمد جو ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں، ربنا ولک الحمد، حرمین میں جائیں تو واو کا اضافہ کرتے ہیں، ربنا ولک الحمد۔ کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہم ربنا ولک الحمد، یعنی ربنا لک الحمد میں 2 اضافے، اللہم ربنا ولک الحمد، واو کا اضافہ۔ ہمارے نزدیک سب سے اچھا جملہ یہی، لیکن چونکہ ہم مسئلہ جانتے نہیں اس لیے ہم ساری عمر پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ربنا ولک الحمد یہ بھی پڑھتے تھے، اور ہمارے نزدیک سب سے افضل جملہ یہ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سجدے میں جاتے تھے،
ایک جگہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، پڑھتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی ملء السماوات، اللہ حمدن کثیرن کثرت سے تیری تعریف بیان کرتا ہے۔ اسی لیے دوسری جگہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کرو اور اللہ اپنی تعریف سے بڑا خوش ہو۔ اللہ کو خوش کرنے کی جو چیزیں ہیں، راضی رکھنے کی، خدا کی رحمت کو اپنی طرف لانے کی، ان میں سے یہ چیز مثلا یہ فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے عشاء کے بعد عشاء کی نماز جب پڑھ لو تو فرمایا سورہ یاسین پڑھا کرو، اور جو تم میں سے رات کو سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس سے خوش رہتا ہے، اللہ اس سے راضی رہتا ہے۔ 5 منٹ نہیں لگتے، 3-4 منٹ لگتے ہیں، اگر آدمی اپنی روٹین میں شامل کر لے تو آہستہ آہستہ یاد ہی ہو جاتی ہے، مسجد سے آتے جاتے ہی پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کو کہتے تھے نا یہ دل ہے، وہ اسی وجہ سے کہ اس میں بڑی برکتیں۔ آپ نے فرمایا جو صبح کے وقت پڑھے سورہ یاسین اپنے کاموں کو شروع کرنے سے پہلے دن کے آغاز میں اللہ اس دن کے کاموں کو اس کے لیے آسان کرتا ہے۔ اس لیے کھڑے ہوتے تھے اللہ کی بڑی تعریف بیان، اللہم ربنا ولک الحمد، اے اللہ اے ہمارے پروردگار، اور حقیقت یہ ہے کہ تعریف صرف تیری ہی تھی، حمدن کثیرن، اللہ میں بہت کثرت سے تیری تعریف بیان، طیباً اللہ پاک جملے، بہت اچھے جملے اللہ میں آپ کی تعریف میں کہتا ہے، مبارکن اللہ ایسے جملے جن میں برکت ہے بہت، میں ایسی تعریف بیان۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پڑھتے ہیں ملء السماوات، اللہ میں تیری اتنی تعریف بیان کرتا ہوں کہ آسمان بھر جائے تیری تعریف، وملء الارض، اور اللہ زمین بھر، ملا ما بینہما، اللہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا بھی خلا گیپ ہے اللہ یہ بھر جائے، وَمِلَا مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، اور اللہ اس کائنات کے علاوہ بھی اگر کئی دنیایں ہیں تو اے رب وہ دنیا بھی تیری تعریف سے بھر جائے۔ پھر دعا مانگتے اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جو آپ مجھے دینا چاہیں کوئی طاقت دنیا کی نہیں روک سکتی، ولا معطی لما منعت، اور اللہ جس چیز پہ آپ نہ کر دینا پھر دنیا کی کوئی طاقت ہاں نہیں کر سکتی، ولا راد لما قضیت، اللہ تیرے فیصلوں پہ کوئی نظر ثانی نہیں کر سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور اللہ کسی شخص کی دولت، عہدہ، بڑا پن، بڑا ہونا تیرے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہتے ہیں، بار بار کہتے تھے ربی الحمد ربی الحمد، اے میرے پروردگار حقیقت یہ ہے کہ تعریف تیری ہے، ربی لربی الحمد، اے اللہ حقیقت میں تعریف تیری، کتنی مرتبہ پڑھتے تھے، پھر سجدے میں جاتے تھے۔ یہ ہے وہ قوم جس کو ہم بغیر اٹھے ہی طے کرنا چاہتے ہیں کہ سیدھے سجدے میں چلے جائیں۔ اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہو کبھی تو سرحد چلے جائیے، نہ سجدوں کے درمیان یہ لوگ بیٹھتے ہیں نہ رکوع سے صحیح کھڑے ہوتے ہیں۔ اتنی جلدی ان پٹھانوں کو نماز کی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ یہ واجب ہے، یہ چھوڑ دے گا، یہ پورا نہیں ہوگا تو نماز ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلا جائے۔ سجدے میں آسانی سے سب سے پہلے گھٹنے ہیں، انہیں زمین پہ ٹیکنا ہے، پھر دونوں ہاتھوں کو رکوع میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھول کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کو پکڑ لیتے۔ سجدے میں جاتے تھے تو دونوں انگلیاں بند کر لیتے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بند کر لیتے، اور پھر سجدے میں آپ نے فرمایا 7 اعضاء ہیں جن پہ سجدہ ہوتا ہے۔ تمہارے دونوں پاؤں، دونوں ہاتھ، 4 ہو گئے، دونوں پاؤں، دونوں گھٹنے 4، اور دونوں ہاتھ 6، اور پیشانی اور ناک، فرمایا 7 پر سجدہ ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے کہ سب سے پہلے گھٹنے زمین پہ ٹیک دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد ہاتھ رکھتے تھے، اور دونوں ہاتھوں کے درمیان چہرہ آ جاتا تھا، اور اتنا کونیوں کو اٹھا لیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتی ناوی علیہ، صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ترس آتا تھا
کہ اللہ کے رسول اگر تھوڑا سا سمٹ جائیں تو آپ کو زحمت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، دور دور ہاتھ رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرتے تھے، اور جو صحیح سنت کے مطابق ہے دونوں پاؤں کی انگلیوں کو اتنا موڑنا کہ وہ قبلہ بلکہ، یہ ہے جو فرمایا ہے کہ قبلہ حیم و میتا، تمہارے مردوں کا اور تمہارے زندوں کا قبلہ ہے، اس کا احترام کرو۔ تو سجدے میں ٹوٹلی قبلے کی طرف، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جوڑ لی قبلے کی طرف، چہرہ قبلے کی طرف، گھٹنے قبلے کی طرف، پاؤں میں انگلیاں مڑ سکتی تھی نا، انگلیاں دونوں پہ زور دے کے اس کو قبلے کی طرف کرنا۔ یہ مسائل ہیں جو بچوں کے سیکھنے کے ہیں، بچے اگر یہ کرنے لگے تو ساری زندگی کا یہ روٹین بن جاتی ہے، کچے ہوتے ہیں نا اعضاء انگلیاں، تو پھر اس پہ آ جاتے ہیں کہ اچھا اس طرح کرنا ہے۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے، یہ پہلی رکعت ہوئی، پھر اٹھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اور رکوع میں دعائیں مانگتے تھے۔ اس لیے کتاب و سنت میں جتنی دعائیں آئی ہیں وہ سجدے میں اور رکوع میں مانگی جا سکتی ہیں، کتاب و سنت کی دعائیں، اپنی طرف سے دعا نہیں، جو بھی حدیث میں آئی ہیں بس انہیں عربی میں ہی پڑھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اما الرکوع فعظموا فیہ ربکم، یہ جو رکوع ہے نا اس میں اپنے پروردگار کی بیان کرو، انی نہیت، تو اللہ نے منع کر دیا ہے کہ میں رکوع میں قرآن پڑھوں، رکوع میں اپنے رب کی تسبیح عظمت بیان کرو، میں جب سجدہ کرو تو اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرو اور دعا مانگو، اور یاد رکھو کہ سب سے زیادہ قریب اللہ کے بندہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دعائیں مانگا کرو، اور یہ سجدے کی دعائیں قبول ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں سجدہ کرتے تھے بہت لمبی دعائیں مانگتے، بہت لمبی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھ سے فرمایا تھا حضرت نے کہ جب سجدہ کرو تو یہ دعا مانگا کرو کہ شرک سے پناہ، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا، اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں، جان بوجھ کے یا غلطی سے ہو جائے۔ اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی دعا وغیرہ وغیرہ، صحابہ رضی اللہ عنہ نے ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے یہ باتیں سنی تھی۔ سجدے میں پہلا سجدہ، اس میں دعائیں، آدمی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے کل ٹھیک ہے، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ، تیسرا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، یہ سارے الفاظ حدیث میں آئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کرتے تھے۔ یہ جتنی کسی نے پوچھا سجدے میں تو آپ نے فرمایا یہ پڑھا کرو کہ اللہم اغفر لی ما قدمت و ما اخرت، اللہ ان تمام گناہوں کی معافی چاہتا ہوں جو پچھلی زندگی میں گزر گئے اور جو آئندہ زندگی میں ہوئے، وما اسررت و ما اعلنت، اللہ جو لوگوں کے سامنے ہوئے جو تنہائی میں ہوئے، پروردگار سارے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں۔ اتنی دعائیں ہیں یہ چونکہ ہم نے پڑھی نہیں ہوتی، سنی نہیں ہوتی، تو اس لیے ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، اسی لیے بار بار ہم کہتے ہیں یہ نظام تعلیم جو ہے نا، اگر اس میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں داخل کر دی جائیں بچے ساری زندگی آئندہ نسلوں تک یہ چیزیں پہنچ جائیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جاتے تھے اس طرح سے کہ اپنا ایک پاؤں یعنی بایاں پاؤں جو تھا اسے بچھا کے اسے بیٹھ جاتے تھے، اور دایاں پاؤں اس طرح کھڑا کرتے تھے کہ انگلیاں قبلے کی طرف ہو جائیں، اور پھر دوسرا سجدہ، دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھ جائیں، یہاں بھی دعا مانگتے، ساری نماز ہے ہی دعاؤں سے بھری ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کہ اللہ مرزقنی، اللہ مجھے رزق عنایت فرما، وعافنی، اللہ مجھے بخش دے، خیر عطا فرما، اللہ اغفر، کبھی کبھی 2 مرتبہ یہ جملہ کہتے تھے، اللہ اغفر لی، اللہ اغفر لی، اللہ معاف فرما دے، اللہ درگزر فرما، اللہ بخش دے، اللہ میری غلطیاں کرتوت چھپا لے ان کو۔ اس طرح کی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور پھر دوسری رکعت کے لیے دوسرے سجدے کے بعد کھڑے ہوتے تھے اس طرح کہ اپنے پاؤں کے پنجوں میں جو طاقت ہے اس کی وجہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے، دونوں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے، لیکن گھٹنوں کی طاقت سے نہیں، طاقت جو پنجوں میں ہے نا پاؤں کے، اس سے کھڑے ہوتے تھے جب تک رہی، لیکن جب نہیں رہی تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں معذوری ہو جاتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ
بیٹھ جاتے تھے، دعائیں مانگتے رہتے تھے، لیکن وہ چوکڑی مار کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کسی نے کہا عبداللہ سنت کیا؟ کا سنت وہی ہے جو تم کرتے ہو، وچلیا لا تعملانی، اب میرے پاؤں میں طاقت نہیں رہی، اس لیے میں اس طرح بیٹھ بھی نہیں سکتا نماز میں سے۔ تو معذوری اتنی ہوتی جاتی ہے، شریعت اتنی نرمی اور وسعت دیتی رہتی ہے۔ انشاءاللہ نماز کے کچھ مسائل آئیں گا۔